کیا مطلب دلیل؟ یہ قرآن شریف ہے، آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بیٹا اسے پڑھنا چاہتا ہے، تو آپ نے منع کر دیا، نہیں بیٹا اسے ہاتھ نہیں لگانا، نہیں ابو جی میں قرآن شریف پڑھنا، تو آپ نے کہا نہیں بیٹا آپ کا وضو نہیں ہے، دلیل ہے آپ کے پاس روکنے کی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے اس قرآن میں لکھا ہوا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ جو وضو والا نہیں وہ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، بیٹے آپ نے وضو نہیں کیا، پہلے وضو کرو پھر اسے ہاتھ لگانا ہے، آپ کے پاس دلیل آ گئی۔ اچھا سبحان اللہ، یہ تو دلیل ہو گئی منع کی۔ اب دوسری طرف آ جائیں، ایک بندہ وضو کر رہا ہے، کس بات کی دلیل ہے؟ اب یہ نماز پڑھے گا، دلیل بنی یا نہیں بنی؟ وضو کرتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، کسی مرد عورت کو دیکھ لیا، اب آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا یا یہ رب کا کلام پڑھے گا یا یہ سبحان رب یعلا کے لیے سجدہ کرے گا، یا یہ نماز، دلیل بن گئی نا۔ تو الدلیل الاصل الدلیل، اصل کا معنی ہوتا ہے دلیل۔ خالق کائنات فرما رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں میرے وجود کی دلیل اگر لینا چاہتے ہو تو میں نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، میرا محبوب میرے وجود کی دلیل ہے۔ اب تھوڑی محبت کی بات کرتے ہیں، دلیل اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیل، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے دلیل۔ آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے، آپ اس میں سے چینی تلاش کرنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں اس میں چینی ہے کہ نہیں ہے، تو آپ اسے دیکھتے رہیں، گھنٹہ پورا دیکھتے رہیں، بتائیں پتہ چلے گا چینی ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ اچھا آپ خالی اس میں انگلی پھیر دیں چائے کے کپ میں، پھر انگلی کو دیکھیں کہ چینی ہے کہ نہیں، پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا۔ اچھا ایک قطرہ کان میں ڈالیں، چائے کا ایک قطرہ کان میں ڈالیں، کان بتائے گا چینی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ بھئی چینی تلاش کرنے کے یہ سارے ذریعے آپ کے غلط ہیں۔ آنکھ سے دیکھ کر چینی کا پتہ نہیں چلتا، کان میں چائے ڈالنے سے چینی کا پتہ نہیں چلے گا، انگلی لگانے سے چینی کا پتہ نہیں چلے گا، یہ آپ کے سارے ذرائع غلط ہیں چینی تلاش کرنے کے۔ آپ ایک قطرہ زبان پہ رکھیں، قوت لامسہ، قوت ذائقہ فوراً بتائے گی چائے میں چینی ہے کہ نہیں ہے، اسی وقت آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرے دوستو میں نے یہ مثال آپ کے سامنے رکھی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی مندر میں جائے تو یہ رب کی تلاش کا غلط ذریعہ ہے، ارے اللہ کی تلاش میں کوئی گرجے میں جائے تو رب کو تلاش کرنے کا یہ غلط ذریعہ ہوگا، اللہ کی تلاش میں کوئی چاند اور سورج کو سجدہ کرے تو یہ غلط ذریعہ ہوگا۔ ہاں اللہ کی تلاش کرنے والا اگر در مصطفیٰ پر حاضری دے گا تو رب مل جائے گا۔ کیوں؟ خالق فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کو پانا ہے تو اللہ وہ ہے جس نے محمد کو ہدایت دینے والا بنا کے بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے ہدایت دینے کے لیے محمد مصطفیٰ کو ہدایت کا مرکز بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ جو تلاش کا ذریعہ تھا وہ پہلے غلط رہا، جب تلاش کا ذریعہ درست ہوا تو پھر خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللہ فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے
آنکھیں بند کر کے میرے محبوب کے پیچھے چلے آؤ، محبوب کے بغیر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا الاصل الدلیل، اصل دلیل کو کہتے ہیں، اور میرا محبوب دلیل ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا دوستان گرامی، اب میں اختتام کی طرف آہستہ سے آتا ہوں کہ کائنات کی اصل میرے محبوب ہیں۔ اب میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انڈا دنیا میں کتنی محبوب ترین غذا ہے، اپنی اپنی مرضی اور طبیعت کے مطابق ہم اسے استعمال کرتے ہیں، کوئی کس طرح کرتا ہے، کوئی کس طرح کرتا ہے، کوئی کس طرح کرتا ہے، کھاتے ہیں۔ ہماری غذا ہے انسانوں کی، اور بڑی اچھی غذا ہے، طاقتور ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اسی انڈے میں سے چوزا بھی نکلتا ہے۔ اب ذرا آپ توجہ فرمائیں، جب آپ انڈا کھاتے ہیں تو اس میں آپ کو مرغے کے پر نظر آتے ہیں، بولیے، اس کے پانچے نظر آتے ہیں، اس کی چونچ نظر آتی ہے، اس کا جتنا وجود ہوتا ہے، اس کی انتڑیاں ہیں اور وغیرہ وغیرہ، کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ آپ کو کبھی گھن آئی ہے انڈا کھاتے ہوئے کہ یار اس سے تو چوزا بنتا ہے، تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے، انتڑیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ؟ اچھا ان میں سے کوئی چیز آپ کو کبھی نظر آئی؟ نہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک انڈا آپ نے کھا لیا، دوسرے انڈے سے آپ نے چوزا نکالا، تو اب توجہ چاہتا ہوں، وہ چوزا ایک پورا جانور بنا، مرغا بنا۔ اب اس کے پر، اس کے پانچے اور اس کی انتڑیاں، اس کی چونچ، اس کی ہڈیاں، یہ سارا کچھ کہیں آپ نے بازار سے لا کر لگائے تھے یا اس انڈے کے اندر تھے؟ بولیے۔ وہ جو اس کا پورا مکمل جسم ہے، وہ آپ کوئی دکان سے، کسی سٹور سے لے کے آئے تھے؟ وہ انڈے کے اندر اس کی حقیقتیں موجود تھیں یا نہیں تھیں؟ اچھا ایک مثال، شاید آپ اعتراض کریں نا کہ جی دنیا میں تو ایسی ویسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو پھر ان کی اصل بھی میرے محبوب ہیں۔ تو میں نے اس لیے آپ کو انڈے کی مثال دے دی کہ جب آپ انڈا ہاتھ میں لے کر کھاتے ہیں، اس میں ساری حقیقتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک آپ نے کھا لیا، دوسرے سے مرغا یا مرغی بن گیا، تو اس کے اندر وہ جتنا وجود تھا، سارے حقائق اس انڈے کے اندر تھے۔ جس طرح پورے جانور کے تمام حقائق اس کے اندر تھے، اسی طرح ساری کائنات کے تمام حقائق نور مصطفیٰ کے اندر موجود ہیں۔ بیری کا درخت ہے،